اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آئے تطہیر کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے چند ایک روایات کا ذکر کیا جس میں اہل بیت کا تعین تھا، اور وہ روایات میں سے اکثر یا صحیح السند ہیں یا حسن کے درجے پر ہے۔ اس کے مخالف کچھ روایتیں بھی ہیں۔ ان روایتوں کا کہنا ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف اور صرف ازواج ہیں۔ ہم ان روایتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ان روایتوں کی صحت و سقم کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی روایت ہے اکرمہ کی طرف سے۔ اکرمہ حضرت ابن عباس کا غلام ہے۔ وہ اکرمہ اس بات کا قائل تھا کہ آئے تطہیر میں اہل بیت سے مراد صرف اور صرف ازواج ہے۔ یہاں تک کہ وہ بازاروں میں گھومتا تھا اور اعلان کرتا تھا، کہتا تھا لیس بالذی تذهبون الیہ انما هو نساء النبی۔ تمہارا یہ نظریہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کی ازواج کی شان میں ہے۔ تمہارا لیس بالذی تذهبون، تمہارا جو نظریہ ہے تمہارے پاس وہ صحیح نہیں ہے، صرف ازواج کے شان میں ہے۔ بازاروں میں پھرتے تھے، سب سے کہتے تھے تمہارا نظریہ صحیح نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ان کو کیا نظریہ تھا۔ بہرحال یہ ہے اکرمہ کا کہنا ہے۔ بہرحال اکرمہ اس کی عبارت میں ایک ضمنی گواہی بھی ہے۔ وہ ضمنی گواہی یہ ہے کہ لیس بالذی تذهبون، تمہارا صحیح نہیں ہے کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کچھ اور اکرمہ جو کہتا ہے اس کے خلاف کہتے تھے۔ اکرمہ کون ہے؟ اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کا غلام تھا، اور نظریے کے طور پر وہ پھر خارجی بن گیا، اور مغربی عرب میں خارجیت کو اسی نے رواج دیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، امام مالک اور مصعب الزبیری نے کہا ہے کہ وہ صفریہ خوارج میں سے تھا، خوارج میں سے تھا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین بہت بڑے امام وہ ہے، امام حدیث ہے۔ امام مالک اور مصعب بن زبیر بھی بڑے زبیری، وہ صفریہ خوارج میں سے تھا۔ اسے نے مغربی عرب میں خوارج کے عقائد کو پھیلایا تھا۔ خوارج میں بھی کئی فرقے ہیں۔ یہ صفریہ فرقہ جو ہے خوارج خارجیوں کا، صفریہ فرقہ جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام غیر خوارج کافر ہیں، صرف مسلمان ہے تو ہم خارجی لوگ مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ کیونکہ وہ حضرت علی کو بھی کافر سمجھتے تھے، تو جب حضرت علی کو سمجھتے تھے تو باقی سب کو کافر سمجھتے۔ لہٰذا اکرمہ خارجی المذہب ہونے کے اعتبار سے اہل بیت کا بدترین دشمن تھا۔ یہ
دشمن اہل بیت کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے عبداللہ ابن عباس کا غلام ہونے سے فائدہ اٹھا کر جھوٹی روایات ان کی طرف، ابن عباس کی طرف منسوب کیا، یہاں تک کہ ضرب المثل بن گیا۔ اکرمہ کی طرح جھوٹ نسبت نہ دو، ضرب المثل بن گیا لوگوں میں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر اپنے غلام نافع اور سعید المسیب بھی بہت علمی شخصیت، اپنے غلام برد سے کہتے تھے لا تکذب علیہ کما کذب اکرمہ علی ابن عباس، میرے طرف جھوٹی نسبت نہ دینا اچھا جیسے اکرمہ نے ابن عباس کی طرف جھوٹی نسبتیں دی ہیں۔ ضرب المثل بن گیا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کے علاوہ حضرت ابن عباس کا اپنا صاحبزادہ علی ابن عبداللہ نے اکرمہ کو اپنے استبل کے دروازے پر باندھ رکھا تھا، رسی کے ساتھ باندھ کے رکھا تھا جس طرح جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں میں نے کہا کیا تم اپنے غلام کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ جواب میں کہا، یعنی عبداللہ ابن عباس کے بیٹے نے کہا کہ میں نے اس لیے باندھا ہے اکرمہ کو، ان ھذا یکذب علی ابی، یہ میرے والد کی طرف جھوٹی نسبت دیتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے کہ والد کی طرف نسبت دیتا ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں پر جانوروں کی طرف باندھ کے رکھا ہے۔ اسی لیے اکرمہ کو اصحاب رجال نے کذاب، خبیث، قلیل العقل کہا ہے۔ ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب جو رجال کی مستند ترین کتاب ہے، اس کے جلد 7 صفحہ 267 پر لکھا ہے کہ جب اکرمہ مر گیا تو اس کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا، چنانچہ 4 کرائے کے لوگوں سے اٹھوایا گیا۔ یہ سیر اعلام النبلاء میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسرا راوی مقاتل ابن سلیمان ہے۔ مقاتل ابن سلیمان کو بھی اصحاب رجال نے ان الفاظ میں یاد کیا ہے، فاسق، فاجر وغیرہ۔ خارجہ ایک شخص ہے، وہ رجالی ہے، وہ اسے جائز القتل سمجھتے تھے، اس کو مقاتل ابن سلیمان کو۔ مقاتل ابن سلیمان کی روایت ہمارے ہاں بھی ہے، بعض کتابوں میں آپ دیکھتے ہوں گے، اور بعض لوگ اسے کذاب کہتے ہیں۔ نسائی نے اسے مشہور کذابوں میں شمار کیا ہے۔ یہ ایک روایت ہو گئی اکرمہ کی روایت، کہ اکرمہ کی روایت نے کہا کہ اہل البیت سے مراد صرف اور صرف ازواج ہیں، صرف ازواج ہیں۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس کی ہے کہ آیہ تطہیر ازواج کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس کی روایت پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ پنجتن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، وہ روایت مستند معتبر روایت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور روایت یہ آ گئی، اس میں کہا ہے کہ یہ ازواج کی شان میں ہے۔ اس روایت کے راویان یعنی ابن عباس سے جن لوگوں نے روایت کی ہے، یہ وہ راویان جو ہے وہ مجہول ہیں، اور بعض کا کتب رجال اور جرح و تعدیل میں کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ مجہول نامعلوم لوگ ہیں، کون ہے پتہ نہیں، نام آتا ہے لیکن ان کا آتا پتہ نہیں ہے، اور بعض راوی جن کا نام آتا ہے وہ کذاب ہیں۔ اس روایت کے راویان ابو یحییٰ الحمانی
اور خصیف یا خصیف کے بارے میں تہذیب و تہذیب اور ارکاش ملاحظہ ہو، اس میں ان لوگوں کو غیر معتبر راوی قرار دیا ہے، جبکہ عبداللہ ابن عباس کی صحیح السند روایت میں کہا گیا، پہلے بتایا اسی عبداللہ ابن عباس کے طرف صحیح السند، یہ تو غلط روایت ہے، صحیح روایت ابن عباس کی یہ ہے کہ آیت تاطہیر 5 تن کی شان میں نازل ہوئی، لہٰذا صحیح السند روایت کے مقابلے میں ایک واہیانہ روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری روایت واصلہ بن اسقع کی روایت ہے۔ واصلہ کی ایک روایت کے آخر میں یہ جملہ بھی آیا ہے کہ واصلہ نے کہا، رسول اللہ سے عرض کیا، واصلہ نے رسول اللہ سے عرض کیا کیا میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي، واصلہ کے بارے میں، تو بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ روایت تو واصلہ کی وہ روایت ہمارے سامنے ہے جس میں آخری جملہ نہیں ہے۔ آخری جملہ جیسے المستدرک دیکھیں آپ، سنن الکبریٰ دیکھیں، مسند احمد بن حنبل دیکھیں، ان کتب میں یہ روایت واصلہ کی موجود ہے، اور آخری عبارت انت من اہلی ان میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ۔ ثانیاً خود واصلہ بن اسقع کی شخصیت، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی چند ایک دیگر روایات سے سامنے آتی ہے کہ اس واصلہ جو راوی ہے، اصحاب رجال کیا کہتے ہیں کہ اسی راوی کے جرح و تعدیل، جرح اور تعدیل ہوتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، کسی نے اس کی تائید کی ہے، کسی نے اس کے خلاف لکھا ہے وغیرہ، من جملہ ان کے روایات کو بھی، اس نے کیا کیا روایت کی ہے وہ پڑھو، اور روایت کو پڑھ کے بھی سمجھ میں آتا ہے بندہ کیا ہے۔ مثلا یہاں پر ایک روایت کو پڑھتے ہیں تو سب کے سمجھ میں آتا ہے، سب کے عام لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ واصلہ کون ہونا چاہیے۔ واصلہ کی ایک روایت ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، معاذ اللہ فرمایا، الامناء عند اللہ ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک امین 3 ہے۔ جی رسول اللہ نے فرمایا، انا ایک میں ہوں، اور دوسرا جبرائیل ہے، اور تیسرا معاویہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس کی روایت ہے۔ اسی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ واصلہ ہے کون؟ نہیں، اس کو پڑھنے یا اس کو سمجھنے کے لیے یہی ایک روایت کافی ہے۔ تیسری روایت ام المومنین ام سلمہ، ان کے روایت کے آخر میں آیا ہے، ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ یعنی اہل بیت کے ساتھ شامل کیجئے، تو رسول اللہ نے فرمایا انکی من اہلی۔ ایک روایت حضرت ام سلمہ نے فرمایا، یہ روایت حضرت ام سلمہ کی وہ روایت جس کو 9 اصحاب نے آگے روایت کیے، پہلے ذکر کیا، حضرت ام سلمہ کی واضح اور صریح و صحیح و سند روایت 9 اصحاب نے ان کو نقل کیا، اس کے ساتھ معارض ہے، اس لیے اصلاً یہ قابل توجہ نہیں ہے۔
اس روایت میں حضرت ام سلمہ نے فرمایا تھا نا کہ مجھے چادر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ پانچویں روایت اسید ساعدی کی روایت ہے۔ اس روایت میں کہا ہے کہ رسول اللہ نے ابن عباس اور اپنے اوپر ایک چادر ڈال دی، پھر فرمایا، یہ اسید کی روایت ہے۔ متن روایت بھی دلیل ہے کہ روایت کی کیا حیثیت ہے۔ ابھی ہم متن کو پڑھتے ہیں۔ اسید روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ نے ابن عباس اور اپنے اوپر ایک چادر ڈال دی، پھر فرمایا رسول اللہ نے، یا ربی ھذا عمی وصنو ابی وہؤلاء اہل بیتی فاسترہم من النار کسترتی ایاہم بملاءتی ہذہ فأمنت اسقفۃ الباب وحوائط البیت فقال آمین وہی ثلاثا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے مالک، میرے چچا اور میرے والد کے بھائی ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو آتش سے ایسے چھپا لیں جیسا کہ میں نے اپنی چادر سے چھپایا ہے۔ کسترتی ایاہم بملاءتی، تو دروازے کی چوکھٹ اور دیواروں نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ چلو جی، یہ روایت جو ہے سندن و متنن قابل اعتنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر اس روایت کی سند میں ایک صاحب ہے محمد بن یونس القدیمی، یہ جعلی حدیث بنانے میں ماہر کذاب تھے۔ ایک اور سند سے بھی یہی روایت آئی ہے، اس کی سند میں عبداللہ بن عثمان ہے، اس کے بارے میں ماہرین رجال کہتے ہیں یروی احادیث مشتبہ، یہ مشتبہ احادیث روایت کرنے میں شہرت رکھتا ہے، اور دیگر بعض لوگوں نے ان کو منکر الحدیث، مجہول کہا ہے۔ بعض مجہول الحدیث روایت کرنے والا ہے، قابل اعتبار آدمی نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس قسم کی ضعیف روایتوں کا اس معنوی تواتر والی روایتوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ معنوی روایت کتنے ہیں؟ 40 طرق، 40 طرق میں صحیح السند بھی ہے، حسن السند بھی ہے، معتبر بھی ہے، ان کے مقابلے میں ان چند ضعیف روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ قابل توجہ ہے کہ اس بارے میں اہل بیت کے تعین کے بارے میں ہم روایات بیان کر رہے تھے۔ ایک اور عمل ہے، عمل رسول اہل بیت کے تعین کے بارے میں، وہ ہے احاطہ خانہ کے اندر احاطہ چادر، یعنی گھر کے اندر گھر۔ جی، رسالت مآب نے گھر کے اندر ایک گھر بنا دیا، 4 دیواری، گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک احاطہ اور بنا دیا چادر کا۔ جی، چادر کا احاطہ کر کے حد بندی کر دی، چادر کے ذریعے حد بندی کر دی، اور یہی ہو سکتا تھا نا حد بندی کے لیے، چادر اٹھا کے چادر پہنائی اور چادر کے ذریعے حد بندی کر دی، اور حد بندی کرنے کے بعد فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اگر یہ چادر کا احاطہ نہ ہوتا اور رسول اللہ کہتے ہؤلاء اہل بیتی اور گھر کی طرف اشارہ کرتے، تو دیگر لوگ کہتے ہم بھی تو گھر میں تھے، ہم بھی گھر کے افراد ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے،
لہذا ان کے اخراج کے لیے اور اہل بیت کے تعین کے لیے احاطۂ خانہ کے اندر ایک احاطۂ چادر بنا دیا۔ یہ بہت اہم ہے، کیوں کیا رسول اللہ نے یہ چادر کا احاطہ میں ڈال دیا، اور لوگوں ان سے کہا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسے بھی نہیں تھا کہ چادر جو ڈال دیا ایسے اتفاقی ہے، اتفاقی نہیں ہے۔ ایک قصداً یہ عمل انجام دیا علیہ السلام مآب نے۔ اگر اس چادر کے اندر جانے نہ جانے میں کوئی فرق نہ آتا تو ازواج اس چادر کے اندر داخل ہونے کی خواہش نہ کرتی۔ جی، ازواج کا خواہش کرنا اور رسول اللہ کا جواب دینا کہ ابھی آگے ہم بتا دیں گے کیا کیا جواب ملا ہے، اس پر بھی آئیں گے۔ اس چادر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ملنا اور اجازت نہ دینے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا جو جواب ہے وہ بتاتا ہے کہ اس چادر کے اندر جو ہے کیوں احاطہ بنایا۔ چنانچہ چادر کا احاطہ بنا کر حضرت ام سلمہ سے رسول اللہ نے فرمایا انک من ازواج النبی، تم زوجات میں سے ہیں، ادھر تمہاری جگہ نہیں ہے۔ جی، کب کہا یہ؟ جب چادر کے نیچے داخل ہونے کی اجازت مانگی تو فرمایا انک من ازواج النبی۔ دوسرے روایت کے مطابق ام سلمہ سے فرمایا انت علی مکانک، تم اپنی جگہ رہو۔ یہ بڑی بات ہے، انت علی مکانک، تو اپنی جگہ۔ انت علی خیر، تمہاری حیثیت اچھی ہے، تم اچھی خاتون ہو۔ انت علی خیر، انت علی مکانک، اپنی جگہ رہو۔ سبحان اللہ، تو خیر پر ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں عائشہ نے کہا فَدَنَوْتُ مِنْهُمْ، میں بھی نزدیک چلی گئی۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے کہا اے رسول اللہ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ، میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تنحی، ہٹ جاؤ، فَإِنَّكِ عَلَى خیر، تم خیر پر ہو۔ جی، تنحی، ہٹ جاؤ۔ ادھر حضرت ام سلمہ سے فرمایا انت علی مکانک، اپنی جگہ رہو، اپنی جگہ بیٹھو، ازواج کی جگہ بیٹھو، ادھر تمہاری جگہ نہیں۔ حضرت ام سلمہ سے کہا۔ حضرت عائشہ سے اور لہجہ شدید ہو گیا، تنحی، ہٹ جاؤ، فإنک علی خیر۔ حضرت زید بن ارقم سے سوال ہوا، زید بن ارقم سے سوال ہوا کہ رسول اللہ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا ان سے مراد ان کی ازواج ہیں؟ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہے؟ زید بن ارقم نے کہا لا، ازواج اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطْلِقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَىٰ أَبِيهَا۔ یہ عورت جو ہے کہ ایک زمانے تک، ایک مدت تک جو ہے وہ شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، پھر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف إِلَىٰ أَبِيهَا وَقَوْمِهَا، اپنے باپ کی طرف، اپنے قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ جی، اس گھر سے وہ دور ہو جاتی ہے، لا تعلق ہو جاتی ہے۔ اہل بیتہ اہلہ وعصبتہ، ان کے اہل بیت، ان کے اہل اور ان کا قبیلہ ہے الذین حرموا الصدقۃ بعدہ، جن پر رسول اللہ کے بعد صدقہ حرام ہوا ہے، وہ اہل بیت ہیں۔ زید بن ارقم صحابی، جی، ان سے سوال ہوا
تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ اس کے لیے آپ رجوع کریں گے صحیح مسلم باب فضائل علی میں، یہ روایت موجود ہے، زید ابن ارقم کی روایت موجود ہے۔ مسند احمد ابن حنبل، یہ معلوم ہے نا، مسند احمد حنبل حدیث کے اہم کتاب ہے۔ اس کے جلد 5 صفحہ 292 کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، میں بھی داخل ہونے کے لیے میں نے چادر اٹھائی تو حضور نے چادر میرے ہاتھ سے چھین لی، دیکھو میرے ہاتھ سے چھین لی، اس کا ذکر آگے بھی آئے گا، لفظ چھین لی، اور فرمایا انکی علی خیر، تم خیر پر ہو، یہ ادھر چادر کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس سے زیادہ صراحت اسی حضرت ام سلمہ کی اس خواہش میں ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ انا من اہل البیت، کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں؟ فرمایا تیرے لیے اللہ کے ہاں خیر ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں چاہتی تھی کہ رسول اللہ ہاں کہہ دے، سوال ہوا تھا نا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو میری یہ خواہش تھی کہ کاش رسول اللہ ہاں کہہ دیتے تو یہ بات میرے لیے ہر اس چیز سے بہتر تھی جس پر سورج جو ہے وہ طلوع کرتا ہے اور سورج غروب کرتا ہے۔ جی مانے پوری دنیا سے میرے لیے یہ بات زیادہ عزیز تھی کہ رسول اللہ کہتے ہاں جی، لہٰذا یہ کہنا کہ ازواج تو ہے ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔